حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور آپ نے حضرت نوح کی کشتی اور اس پانی کے طوفان کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام اور اس مہا سیلاب کے بارے میں کچھ ذکر کریں گے۔ دوستو، آپ کو سم نالج انفو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں عمران علی، آپ دیکھ رہے ہیں سم نالج انفو۔ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف ایک پیغمبر بنا کے بھیجا، اور حضرت نوح نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کے 9.5 سال گزارے اور بہت سمجھایا ان کو، پر ان میں سے بہت سارے اللہ کے منکر رہے اور ظلم کرتے رہے، سو طوفان نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ڈوب کے مر گئے، وہ اس لیے کہ وہ آخر تک ظلم کرتے رہے۔ کم یا زیادہ دنیا کی ساری تہذیبوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر ضروری کیا گیا ہے، بھلی چاہے وہ کون سا بھی مذہب ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر قرآن پاک کی بہت سی جگہوں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف سے اپنے پیغمبر کی نصیحتوں سے انکار کرنا اور سرکشی میں پڑنا، اس کے رد عمل اور اس کے نتیجے میں طوفان کا آنا، اور وہ سب واقعات قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح کو اس کی قوم کی طرف جو اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کر کے گمراہی کی طرف چل پڑی تھی اور شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، ان کی طرف مقرر کیا گیا، اور اللہ پاک کا پیغام پہنچانا، حق اور سچ کی تبلیغ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مستقل اللہ کی طرف تبلیغ کرنا، اور اللہ پاک کے غصے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا رہی۔ ناظرین، جیسا کہ قرآن پاک کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ وہ ذاتی مفاد اور عزت کی خاطر اور قیادت کے ساتھ دولت حاصل کرنے کے لیے اور ان پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان سرداروں نے وقتی طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے اور ان کو دباؤ میں رکھنے کا فیصلہ کیا، جس پہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ یہ سرکش لوگ جنہوں نے ایمان کی دعوت سے انکار کیا ہے اور سرکشی اختیار کی ہے، یہ سارے لوگ ڈوب کے مریں گے، لیکن ایمان لانے والوں کو نجات عطا کی جائے گی۔ اور جب تباہی کا وقت نزدیک آیا، زمین میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت تیز بارش شروع ہو گئی، جو ایک عظیم طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر جنس کے نر مادہ جوڑے اور اپنے خاندان کو، اور سوائے ان کے جن کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ ہو چکا تھا، باقیوں کو کشتی میں لے کے جانے کا حکم دیا۔ دھرتی پہ موجود سب لوگوں کو تباہ و برباد کیا گیا، جب تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی، جس نے یہ سوچا تھا کہ نزدیک کسی پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ موجود کشتی میں لوگوں کے علاوہ سب لوگ ڈوب کے مر گئے، اور جب سیلاب تھمنے پہ آیا اور پانی کی سطح نیچے ہوئی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودے نام کے ایک پہاڑ کے پاس آ کے رکی، جو قرآن پاک کے مطابق ایک اونچی جگہ تھی۔ قدیم آثاروں اور ارضیات اور تاریخ کی گواہیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ قرآن کریم کی بیان کی ہوئی تفصیل کے مطابق ہی پیش آیا ہے۔ گزری بہت ساری تہذیبی کتابوں کے ریکارڈ میں اور تاریخی دستاویزات میں اس سیلاب کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اس کی خصوصیات اور مختلف مقامات کے ناموں میں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر گمراہ لوگوں کے انجام کو دنیا کے سامنے بطور عبرت حاصل کرنے کے لیے
بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، قدیم عہد نامے اور جدید عہد نامے کے علاوہ طوفان حضرت نوح اسی طرز پہ سمیری، آشوری، بابل کی تاریخ، یونانی کہانیاں، ہندوستان کی شتاہ پتاہ براہم اور مہابھارتیہ جنگیں، برطانوی جزیروں کی ویلز کی کہانیاں، نارڈک اور چینی قصے کہانیوں میں بھی اسی طوفان کا ذکر ملتا ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ جغرافیائی اور تہذیبوں کے حوالے سے اتنے دور خط و کتابت میں جو طوفان کے آنے والی جگہ سے بہت دور ہیں اور اتنا مفصل اور مستند تفصیل کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب بہت واضح ہے کہ وہ حقیقت کہ بغیر کسی پیغام رسائی کے ذریعے کی موجودگی کے مختلف قوموں کی تاریخ اور لکھائی میں طوفان حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔